صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کدی چن توڑیا تے کدی چن جوڑیا کدی چن توڑیا تے کدی چن جوڑیا کوئی اشارے اتے کوئی اشارے اتے سورج نو موڑنا کوئی اشارے اتے سورج نو موڑنا ان چیزوں کو کوئی کائنات میں قیامت تک اپنی مرضی پر نہیں چلا سکتا. سرکار نے اپنی مرضی کی صورت کو واپس کیا. شام ہوتے حضرت علی کو نماز پڑھا دی. کہا کہاں نماز قضا ہوئی ہے. کوئی چلا سکتا اپنی مرضی پہ بادل کو, سورج کو, درختوں کو چلائے مرضی پر. آپ درختوں کو بلاتے تھے تو آ جاتے تھے, کہ جاؤ تو چلے جاتے تھے. اگر دھوپ میں چلتے تھے بادل کا ٹکڑا خدا کے سایہ کرتا تھا, ساتھ ساتھ چلتا تھا. اس کے بعد بھی کوئی ایمان نہ لائے تو کتنا بدبخت انسان ہے. یہ تو سننے سے اتنا اثر ہوتا ہے. جنہوں نے ان کے ساتھ ایسے دیکھا ہوگا ان کو کتنا اثر ہوا ہوگا. سننے سے اتنا اثر ہوتا. ماشاءاللہ. کوئی اشارے اتے کوئی اشارے اتے سورج نو موڑنا کوئی اشارے اتے سورج نو موڑنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. کافران لیویا کا رحمت بن گئے کافران لیویا کا رحمت بن گئے. آوے گا عذاب کیویں آوے گا عذاب کیویں جیتے ہوئے ڈھولنا آوے گا عذاب کیویں جیتے ہوئے ڈھولنا. اللہم قرآن نے کیسے فرمایا کافروں پر بھی عذاب نہیں آتا تھا آپ کی وجہ سے, اور وہ کہتے تھے کیوں نہیں عذاب آتا ہے جو ہم بے ادب گستاخیاں کرتے ہیں, ایسے بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے جواب آتا تھا وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے محمد تم بیچ میں بیٹھے ہوئے ہو. وَأَنْتَ فِيهِمْ, کیا آپ درمیان میں ہیں. نہیں تو عذاب آ جاتا ہے ان پر, کیونکہ آقا جی کو گوارا نہیں ہوتا کسی پر عذاب آئے. کہ آقا کو پھر تکلیف ہوگی کہ بچ جاتے تو اچھا تھا, یا کچھ عرصہ ان کو مہلت دی جاتی شاید یہ ایمان لے آتے. جیسے طائف میں انہوں نے ایسے ہی آقا نے جب فرشتے آئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے چاہیں ویسے ہم کر دیں گے, ان پہاڑوں کو ہم میل دیں گے یا پیٹ میں پس جائیں گے. کہا نہیں شاید ان کی اولاد اچھی ہو جائے, میں ان کی اولاد تک انتظار کروں گا. اتنا رحم کرم آقا جی میں بتاؤ. کہیں کہ نہیں عظمت سلطان مدینہ, کس منہ سے بیاں ہو مدحت سلطان مدینہ. دنیا کے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں آپ کے نام سے. مدینہ شریف میں وہ پاکستانی جن کے پاس ورکہ یا پاسپورٹ نہیں تھا کو پکڑ کے لے گئے. بیچ میں ایک آقا سے محبت کرنے والا تھا, ان ساروں کو بند کر دیا جیل میں, ساروں کو جیل میں بند کر دیا. تو بیچ میں ایک محبت والا تھا, آقا کی باتیں سنی ہوئی تھی اس نے کہا بھائی ہم جیل میں بند ہو گئے ہیں, اگر تم لوگ میری بات مانو آج رات شاید خدا ہم کو آقا کے طفیل چھڑا دے, تو وضو کرو بیٹھ جاؤ, صبح تک درود پڑھتے ہیں شاید اللہ کرم کرے, ورنہ یہ پہ جیلوں میں پتہ نہیں کہاں پر گھسیٹیں گے ہم کو. تو انہوں نے اس کی بات مان لی. سارے جیلی پاکستانی مل کے ساری رات درود پڑھتے رہے. تو صبح ایک جو سا تھا ان کا
بڑا حکومتوں کا وہ دورہ کر رہا تھا تو جیل میں بھی آ گیا. پوچھا یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا یہ پاکستانی ہے، بغیر ٹکٹ کے پاسپورٹ کے یہاں آتے ہیں، ان کو نکالنا یہاں سے. کہا غریب آدمی چھوڑ دو، کیا نکالنا ہے یار، چھڑوا دیا سب کو. درود شریف کی برکت. اور جو کثرت سے درود پڑھے تو آقا جی نے کیا فرمایا؟ تکفا ہمک و یغفر ذنبک، کثرت والے کے لیے جس چیز کا وہ تمنا کرے اس کی تمنا پوری کی جائے گی. یغفر ذنبک، اگر بیچ میں گناہ ہوئے تو خدا سزا نہیں دے گا، معافی میں رکھے گا. تو آپ کو اگر زیادہ کچھ نہیں وظیفے پڑھ سکتے، تھوڑے پڑھ کے پھر سارا دن ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں. وضو ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، وضو نہ ہو تو تب بھی اجازت ہے، نہ ہونے سے پر پڑھ لینا چاہیے. اس میں بھی آقا نے رخصت دی ہوئی ہے، رخصت قبول کرے تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑیں. ہاں بڑا درود افضل ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا کام میں. کہ کام میں ہو، آفس میں ہو، رستے میں جاتا ہو آتا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو ناقص درود نہ سمجھے. ہم نے اپنے سلسلے کے بادشاہوں سے سنا ہے. اب میں بات کس طریقے سے کروں؟ بس اتنا کہہ دیتا ہوں، انہوں نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے تو اس کو ناقص درود سمجھنا چاہیے. مولوی بثیرہ تم کو کہتے رہے کہ دوسری حدیث میں آل بھی آیا ہے، صاحب بھی آیا ہے، جو کچھ بھی تم آل صحابی کہو نہ کہو، ان پر تو آقا کی نظر تو ہے، لیکن اسے کہا گیا ہے تو افضل ہے. لیکن آقا نے اپنی امت کے لیے آسانی کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبول کیا ہے. تو اس کو اب ناقص کہنا بہت بری بات ہے. آقا جی کی زبان سے کوئی چیز نکلے تو ناقص نہیں سمجھنا چاہیے. تو نہ مولویوں سے ایسی باتیں پوچھیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھتے رہیں. ہاں گھر میں ٹک ٹک رکھیں، بازار میں نہ رکھیں، ریاکاری ہوتی ہے. تمہارے کسی بھائی نے دیکھا آقا جی کو، بعض جاگتے بھی دیکھتے ہیں تو کہتے اس نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ٹک ٹک پڑی تھی، اور آقا جی انگلی اٹھا کہتے تھے یہ ٹک ٹک ہے. خوش کرتے پھر ٹک ٹک پڑی مبارک. اس ٹک ٹک کو گھر میں چلائے کریں، باہر نہ چلائے کریں، ریاکاری ہوتی ہے. اور دیکھتے ہیں لوگ یہ کیا کر رہے ہیں. تمہارا عمل اچھا ہو تو انگلیوں پہ پڑھ لیا، گھر میں ٹک ٹک پہ پڑھ لیا. یہ تو ٹک ٹک بڑی مبارک ہے. انشاءاللہ اللہ توفیق دے ہمارے تمہارے دل زندہ ہو جائیں. تو آپ کو میں بڑا بول نہیں بولتا ہوں، کرم کے تقاضے سے. ایسا سمجھے جیسے میں آپ کو آقا کے آگے کر رہا ہوں اور یہ الفاظ دہراتا ہوں کہ میں بھی آیا ہوں، ان کو ساتھ لے کے آیا ہوں. تو آپ نظر کرم کریں. تو وہ دعا میں پڑھتا ہوں، وہ آپ بھی پڑھ لیں میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.